آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شازیب جیلانی۔ اقوام متحدہ کی کوئی ویلیو تو نہیں ہے آج کی دنیا میں، پھر بھی وہاں اس کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انطونیو گوتریس، وہ ریڈ لائٹ دکھاتے رہتے ہیں۔ تازہ ترین انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت خلیج فارس میں جو جنگ کا ماحول ہے وہ ایک ناقابل واپسی زون میں یا تو داخل ہو چکا ہے یا پھر داخل ہونے والا ہے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن، پوائنٹ آف نو ریٹرن، مطلب دس از ویری ڈینجرس۔ اس پوائنٹ آف نو ریٹرن کے ماحول میں ایران کو پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز موصول ہوئی ہیں اور وہ مسترد بھی ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی چینل 4 نے، حالانکہ آفیشلی تو امریکہ نے اب تک جاری نہیں کیے ہیں، 15 مطالبات جو پاکستان کے حوالے کیے گئے تھے، لیکن اسرائیلی چینل 4 جو ہے اس نے 15 امریکی مطالبات کی تفصیل دی ہے۔ پہلا مطالبہ ہے کہ ابتدائی طور پہ 30 دن کی جنگ بندی کی جائے۔ دوسرا مطالبہ ہے نتانز، اصفہان اور فردو کی جوہری تنصیبات کا خاتمہ۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ ایران کی جانب سے مستقل عہد کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اور اگلا مطالبہ ہے افزودہ یورینیم کا تمام ذخیرہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے حوالے کیا جائے گا۔ ایجنسی کو تمام مطلوبہ مقامات تک بلا رکاوٹ رسائی دی جائے گی اور یہ وعدہ کیا جائے گا کہ ایران آئندہ ملک میں یورینیم افزودہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی میزائلوں کی رینج ایک مخصوص فاصلے تک ہی رہے گی اور اس کے بعد علاقائی پراکسیز کی حمایت مکمل طور پہ ایران کو ترک کرنا ہوگی۔ آبنائے ہرمز سے آزادانہ رسائی کا حق برقرار رہے گا دنیا کا۔ اس کے بدلے جو انسینٹیو ہے وہ یہ دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ ایران پر سے تمام بین الاقوامی پابندیوں کا خاتمہ اور پابندیوں سے متعلق اقوام متحدہ کا جو موجودہ میکنزم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایران کا جو بوش شہر سول نیوکلیئر پلانٹ ہے وہاں امریکی سرمایہ کاری بھی ممکن ہے۔ یہ ہیں کچھ کیا کہتے ہیں، لاٹھی بھی ہے اور انسینٹیو بھی ہے۔ انسینٹیو اتنا سا ہے اور لاٹھی اتنی بڑی، لاٹھی بہت بڑی ہے۔ اچھا، اس میں جو بیشتر جو پوائنٹس ہیں وہ تو ہیں ان کی جوہری تنصیبات سے متعلق ہیں، اور اگر یہ واشنگٹن والے اف دے ور پیئنگ اٹینشن، جب بات چیت چل رہی تھی، جو عمان جس میں ثالث تھا، عمان نے بھی بعد میں بیان دیا، خود ایران نے بھی کہا کہ یہ ساری باتیں تو ہم تقریباً طے کر چکے تھے۔ یہ جنگ سے پہلے یہی مطالبات تھے جن پہ بات ہو رہی تھی، تھے، اور وہ تیار ہو گئے تھے کہ ہمارا جو انرچڈ یورینیم ہے وہ ہمارے قبضے میں نہ ہو، ہم کہیں رکھ دیں تاکہ آپ کی تسلی ہو کہ یہ ایٹامک ویپنز بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ تقریباً طے ہو چکا تھا۔ رشیا نے بھی آفر کی تھی کہ ہمارے ہاں رکھوا دو۔ ہاں، مطلب نیبرز نے، بگ پاورز نے، سب نے کہا کہ اگر آپ کو ہم پہ ہم بن جاتے ہیں انٹرمیڈیٹری، ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، تو یہ تو تقریباً طے تھا نا، تو پھر آپ نے جنگ کیوں کی؟ اور کیونکہ آپ خود بار بار یہ کہہ رہے ہیں، پہلے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیوکلیئر کی وجہ سے ہے، پھر آپ میسلز پہ آ گئے، پھر آپ آ گئے یہ دیگر معاملات پہ، پراکسیز پہ، اس پہ، تو آپ کا جو شاپنگ لسٹ ہے وہ تو پھیلتی جا رہی ہے نا۔ ہاں، جو نیتنیاہو پرچی آگے بڑھا رہا ہے وہی آپ کا مطالبہ ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ I think anybody who has been following this can say کہ یار یہ تو بڑا نان سٹارٹر ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو، یہ کوئی نان سیریس نان سٹارٹر آپ نے ایک لسٹ بنائی ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے معرفت وہاں تک پہنچ گئی ہے، ہمارا کام ہے بات چیت چلانا، تو ہم نے تو اب آگے، لیکن ہم نے بھی بڑھاتے ہوئے ہمیں پتا تھا کہ آگے سے جواب کیا آئے گا۔ اچھا، جو ایرانی پریس ٹی وی ہے اس نے کہا ہے کہ ایران نے یہ جو تجاویز ہیں ان کو نان سینس قرار دیا ہے اور 5 جوابی مطالبات کی ہیں۔ جوابی کیا ہیں؟ ہم پچھلے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ مطالبات سن رہے ہیں، ایران نے صرف دوہرا دیے ہیں۔ پہلا مطالبہ ہے کہ جارحیت اور قیادت کا جو قتل ہے ان جیسی کارروائیاں فوراً روکی جائیں۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ ایک ٹھوس میکنزم کی تشکیل ہو جو یہ ضمانت دے کہ آئندہ ایران پہ جنگ مسلط نہیں ہوگی۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ نقصان کا جو ازالہ ہونا ہے اس کی کوئی ٹھوس ضمانت کا طریقہ اختیار کیا جائے۔
ایک مطالبہ ہے تمام محاذوں پر جنگ بندی اور مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کی روک تھام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنوبی لبنان میں کارروائی جاری ہے حزب اللہ کے خلاف وہ روکی جائے، اور حوثیوں کے خلاف جو محاذ آرائی ہے اس کو بھی روکا جائے۔ امریکہ کے جو 15 مطالبات تھے ان میں یہ تھا کہ علاقائی جو پراکسیز ہیں ان کے ساتھ رابطہ ختم کیا جائے۔ جوابی مطالبہ ایران نے یہ دیا ہے کہ تمام محاذوں پر، مثلا یعنی مڈل ایسٹ میں جنگ بندی اور مزاحمتی تنظیموں کے خلاف کارروائی کی روک تھام۔ اور آخری مطالبہ یہ ہے جو کہ خاصا امپورٹنٹ اور دلچسپ ہے کہ آبنائے حرمز پہ ایرانی اتھارٹی کو بین الاقوامی طور پہ تسلیم کیا جائے، یہ ہے۔ اور لیکن اس میں حیرت ناک شاذ بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو 15 مطالبات ہیں ان میں 4-5 مطالبات جوہری توانائی سے، یورینیم سے اور ایٹمی طاقت سے اور میزائلوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ جو 5 ایرانی تجاویز ہیں اس میں سب کچھ ہے، لیکن فی الحال ان میں یورینیم افزودگی کا جو حق ہے برقرار رکھنے کا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا، اور یہ آپ اس کو کئی طرح سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، مثلا کہ ایران نے ایک ہلکی سی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے، اور غالباً 28 فروری سے پہلے بھی وہ شاید یہ مان چکا تھا کہ ہم نے جو 60% افزودہ یورینیم ہے اس کا ہم کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں، جبکہ آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہوگا کہ ایٹامک انرجی جو IAEA ہے اس کے منشور میں دنیا کے ہر ملک کو حق دیا گیا ہے کہ پرامن مقاصد کے لیے وہ 3.5% تک یورینیم افزودہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ ہر ملک، امریکہ سے لے کے ونوتو تک اس کو یہ حق تسلیم کیا گیا۔ امریکہ کی جو تجویز ہے کہ جی 0، یہ IAEA کا جو منشور ہے اس سے بھی آگے کی بات ہے، یہ ٹوٹل سرنڈر کی بات ہے۔ لیکن حیرت ناک بات ہے کہ یہ جو 5 ایرانی تجاویز آئی ہیں اس میں یورینیم انرچمنٹ کا کوئی ذکر نہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات چیت کیسی، جب بھی آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہو تو دوران بات چیت جو ہے آپ حملے شروع کر دیتے ہو۔ 2 دفعہ تو یہ ہوا، پچھلی دفعہ جون میں ہوا، اس دفعہ یہ ہوا۔ اچھا، تھوڑا اور اگر پیچھے چلے جائیں، اوباما کے زمانے میں ایک جوہری اگریمنٹ ہو گیا تھا 2015 میں، اس پہ وہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ 3.5% کا کیپ لگا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کس نے آ کے پھاڑ کے پھینک دیا؟ وہ ٹرمپ صاحب نے کیا۔ تو نہ ڈپلومسی والا راستہ آپ کو قابل قبول تھا، نہ بات چیت والا راستہ آپ کو قابل قبول ہے، تو آپ کے انٹینشنز جو ہیں وہ تو بہت کلیئر ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، جس ملک کی فرمائش پہ یہ سب ہو رہا ہے، اسرائیل، ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ یہ جو شرائط سامنے آئی ہیں اور جو جوابی شرائط سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا بھائی جو یہ ہماری جو لسٹ ہے نا، یہ ہوگا تو ایسے ہی، چاہے آپ اب خود کر لیں، خود کر کے اور آپ سفید جھنڈا لے کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم نے سرنڈر کیا، آپ کی ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں، تو مزید آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ لڑیں گے تو آپ مریں گے۔ آخر میں جو ہم نے طے کیا ہوا ہے، ہم نے اور امریکہ نے، ہم یہ کر کے چھوڑیں گے۔ تو انہوں نے، ان کا جو الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی معاہدے پہ پہنچے ہیں یا نہ پہنچیں، ہم اپنے مقاصد حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ جو ایک کل ہم بڑے ایکسائٹڈ تھے یہاں پہ کہ جی کہ ہم کہ ثالثی کی کوششیں ہو رہی ہیں، سنجیدہ ہیں، ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، ہماری سیاسی قیادت کی، ملٹری قیادت کی بات ہوئی ہے، تو ہم نے جو یہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا ایک ماحول ایک بنا ہوا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں پھر جو ایک بریک سا آ گیا ہے، فریز سا ہو گیا ہے، اور اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں امریکہ سے کہ وہاں سے فوجوں کی تیاری ہے، وہ اس طرف لائی جا رہی ہیں۔ میں نے مختلف فگرز دیکھے ہیں امریکی میڈیا میں، کوئی کہہ رہا ہے 5000، کوئی کہہ رہا ہے 1500، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ 4000 تو پچھلے ہفتے بات آ رہی تھی، ابھی مزید 3000۔ مختلف فگرز آ رہے ہیں، اور ڈیلیبریٹلی بھی یہ کیا جاتا ہے، ایک تو دباؤ کے لیے بھی، لیکن اگر موومنٹ ہے واقعی تو ظاہر ہے کہ زیادہ چھپ نہیں سکتی۔ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے فرائیڈے کی ڈیڈ لائن جو ٹرمپ نے دی ہوئی ہے کہ فرائیڈے تک اچھا یہ ڈیڈ لائن خیر وہ نہیں، لیکن اگر وہ واقعی فوجیں موو کر رہی ہیں اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ وہ 18 گھنٹے میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں، تو اگر یہ اس کی تیاری ہے کہ ادھر آپ بھلے امید لگائے بیٹھیں ثالثی کی، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو ایران کا رویہ ہے، وہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عراقچی صاحب، عباس عراقچی صاحب، انہوں نے یار یہ واقعی سویلائزیشن بہت ہی پرانی ہے۔ فرماتے ہیں
کسی نے پوچھا کہ وہ امریکی جو ہیں خرگ آئی لینڈ لینا چاہ رہے ہیں یا چابہار کہیں سے بھی آنا چاہ رہے ہیں، ابو موسیٰ، لٹل موسیٰ جو بھی خلیج فارس میں ہیں، تو وہاں وہ بیس بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں سے پھر مین لینڈ پہ کارروائی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ ہم بہت مہمان نواز لوگ ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، تو ہم تو بہت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم ان کی کچھ خدمت کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ لیول چیک کریں۔ اچھا اس دوران، اچھا آپ نے ابھی کہا کہ جی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو، جنگ بند ہو یا نہ ہو، ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ وار آف شیڈوز تو چلتی رہے گی۔ یہ اصل میں جو ٹینشن ہے نا فوری طور پہ باقی دنیا کو، وہ یہ ہے کہ یار یہ جو ہاٹ وار ہے یہ کسی طرح رک جائے۔ کولڈ وار اور وار آف شیڈوز وہ تو چلتی رہے گی، مطلب ایرانی سائنسدانوں کے وہ ہمیشہ سے پیچھے لگے رہے ہیں، اب بھی لگے رہیں گے، تو وہ باز نہیں آئیں گے۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو گتریس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ناقابل حل پہ جا رہی ہے۔ ایک تجویز جو آئی ہے کہ جو ڈی جی ہیں رافیل گراسی صاحب، انہوں نے دی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس بحران کا کوئی فوجی حل تو نہیں ہے، بات چیت تو کرنا ہوگی۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ ایران 5 سے 10 برس تک زیرو انریچمنٹ پہ ایگری کر جائے۔ یہ تجویز پس منظر میں ہے کہ جو آئی اے ای کا منشور ہے اس میں 3.5 تک تو آپ انریچ کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کا حق ہے، لیکن اگر بہت ہی بڑے غنڈے ہیں اور وہ آپ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں تو آپ عبوری طور پہ یہ اپنا حق جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، اس کی مدت طے کر لیں اور اس کے بعد آپ کا وہ حق جو ہے بحال ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے ادھر نیتن یاہو اور ٹرمپ ہیں، وہ آئی اے ای کی جو بیسک ڈاکومنٹ میں جو حق ہے وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کی جو جوہری سہولتیں ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ ایران کی جو جوہری صلاحیت ہے وہ ختم ہو گئی ہو، یہ گراسی صاحب کا کہنا ہے۔ ہاں، کیونکہ صحیح سے کسی کو پتہ نہیں کہ ان کا جو انرچ یورینیم ہے وہ پڑا کہاں پہ ہوا ہے۔ ہاں، اور ابھی اگر یہ فوجیں بھیجنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ پرائمریلی تو یہی ہو رہی ہے کہ ان کا جو یہ آئی لینڈ ہے انرجی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کروشل ہے کہ یہ اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ایک اور تھیوری جو چل رہی ہے زیادہ ڈینجرس اور رسکی ہے، وہ یہ کہ یہ نیوکلیئر جو مال ہے یہ امریکی فوجی آگے خود اس کو نکالیں گے۔ بھائی یہ مطلب پیاز ہے، آلو ہے، کیا ہے کہ کھیت سے آپ آگے نکالیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی اس وقت چل رہی ہیں امریکی میڈیا میں، لیکن میرا خیال ہے کہ جیسے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کیا سرائیاں اور رپورٹس اور لیکس تو بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، اور جو ٹرمپ آج ہے، ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں بہت ہی یقین کے ساتھ آدھے گھنٹے بعد وہ بات جو ہے وہ آبسلیٹ ہو سکتی ہے، جس طرح کی رفتار ہے۔ وقفہ لینے سے پہلے میں آپ کو ایک یہ خبر دے دوں کہ جو بوشہر پلانٹ ہے ایران میں، اس میں ظاہر ہے سینکڑوں روسی ماہرین تھے، لگ بھگ 300 کے قریب، ان میں سے جو آخری 163 ہیں وہ بھی آج واپس چلے گئے ہیں، جو ممکنہ طور پہ جنگ پھیلنے کا خدشہ ہے اس کے پیش نظر۔ ایران کا ذکر جاری ہے، ایک وقفہ لے لیں۔